اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو روزہ ہے اور اس کے ضمن میں طہارت روح۔ روزہ انسان کی روح کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ روزہ ہمیں اپنی مادی ضروریات اور معنوی ضروریات ان سب کو اعتدال میں رکھ کر، جہاں ہمارے جسم کے لیے بہت سارے ثمرات لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری روح کی بھی تقویت کرتا ہے، ہماری روح کو زندہ کر دیتا ہے، ہماری روح کو پاک کر دیتا ہے۔ کچھ ظاہری نجاسات ہیں، کچھ باطنی نجاسات ہیں۔ ظاہری نجاسات جیسے آپ کہیں کہ شراب ہے، سور ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے یا مردار ہے، یا اس طرح اور جو ظاہری نجاسات جس میں کتا ہے یا کافر ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں ظاہری نجاسات کہ جن سے دوری کا حکم ہے، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ کچھ ہیں باطنی نجاسات جس میں ہم کہیں حسد ہے، عجب ہے، تکبر، کینہ پروری، بغض، اس طرح کی بہت ساری ہماری دل کی بیماریاں ہیں۔ تو روزہ ہمیں ظاہری نجاسات سے بھی بچا لیتا ہے اور باطنی نجاسات سے بھی بچاتا ہے، ہمیں بدن اور جسم کی پاکیزگی بھی عطا کرتا ہے اور روح اور قلب کی پاکیزگی بھی عطا کرتا ہے۔ حکم خداوندی یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے اوپر ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں تمام کی ہیں۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ اس نے ظاہری نعمتیں بھی عطا کی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ بس اس کے نتیجے میں انسان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی ظاہری گناہ بھی چھوڑ دے اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ ظاہری ہیں تو چھوڑ دیں، باطنی ہیں تو چھوڑ دیں۔ بہترین روزہ یہ ہے کہ اصلاً گناہ کی فکر بھی نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا، روایات اس پر بہت ساری، کہ بہترین روزہ یہ ہے کہ جو گناہ کا سوچتا بھی نہیں۔ تو جب ہم حقیقی روزے کی حالت میں ہوں گے کہ کان روزے سے ہیں، وہ ایسی موسیقی، ایسی غنا نہیں سن رہے کہ جو حرام ہے، وہ کسی کی غیبت نہیں سن رہے کہ جس کی وجہ سے جو روزے کا فلسفہ ہے، جو روح روزہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید ہم متقی ہو جائیں۔ اکثر لوگ مبتلات روزہ میں یہ تو سوال کرتے ہیں کہ کھانے سے آیا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں، سہواً کھا لیا یا غلطی سے کوئی پانی کسی نے پی لیا یا گرد و غبار اس کے حلق میں چلا گیا۔ تو یہ جو مادی چیزیں کھانے پینے سے جو روزے کے مبتلات ہیں، اس کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن اس کی فکر بہت کم ہوتی ہے کہ جو روح فلسفہ ہے، جو روح روزہ ہے اور فلسفہ روزہ ہے، کہ جو تقوی ہدف تھا، مقصد تھا، اس کی طرح توجہ نہیں ہوتی کہ میں نے غیبت کر لی ہے، آیا میرا روزہ رہا یا نہیں؟ میں نے جھوٹ بول دیا، مذاق سے جھوٹ بول دیا، آیا میرا روزہ باقی ہے یا نہیں؟ یا کسی کو فحش دے دی، گالی دے دی، آیا زبان کے گناہ سے آیا میرا روزہ باقی رہا یا نہیں رہا؟ تو کوئی آنکھ کا روزہ اس کو باطل کر دے، کوئی زبان کا روزہ تو اس کو باطل کر دے۔ زبان بہت سارے گناہوں کا مرکز ہے۔ اسی زبان کے ذریعے غیبت ہے، اسی کے ذریعے جھوٹ ہے، اسی کے ذریعے کسی مومن کی عزت کو پامال کرنا ہے، اسی کے ذریعے کسی مومن کے راز کو فاش کرنا ہے۔ اس زبان کو اگر ہم نے کنٹرول کر لیا اور اس کو حقیقی روزے سے آشنا کر لیا تو گویا ہم نے طہارت روح کی ایک منزل کو پا لیا۔ ہم نے آنکھوں کو اگر کنٹرول کر لیا، یہ در آنکھوں کا ہم نے بند کر لیا۔ جیسے ہم اپنے گھر میں ہر کس و ناقص کو داخل نہیں ہونے دیتے، یوں نہیں ہوتا کہ گھر میں ہماری عزت و ناموس ہو اور ہم گھر کے دروازوں کو کھول دیں اور کہیں کہ ہر کوئی محرم نامحرم ہمارے گھر میں آئے، جو چاہے کرے۔ جب ہم اپنے گھر کے بارے میں خود اس قدر غیور ہیں، غیرت پسند ہے، غیرت مند ہیں
اور ہم ہر کس و ناکس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے اور گھر میں داخل ہو کر ہر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر یہ جو در ہے آنکھوں کا، کان کا، زبان کا، منہ کا در، آیا اس کو ہم اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتے؟ یہاں پر بھی ہر کس و ناکس کو آنے کی اجازت نہیں ہم دے سکتے۔ اگر ان دروں کو ہم نے کنٹرول کر لیا، ہر چیز دیکھنے والی نہیں ہوتی، ہر چیز سننے والی نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے مومنین اگر کسی ایسی محفل میں ہوں کہ جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ کہیں کوئی ایسا منظر ہے کہ جو دیکھنے کے لائق نہیں ہے، کہیں نامحرم ہے تو اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کہیں بےہودہ بات ہو رہی ہے تو وہاں سے کرامت و عزت و شرافت سے گزر جاتے ہیں، نہ یہ کہ وہاں کھڑے ہو کر اسی میں وہ خود اسی کا حصہ بن جائے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر روزہ اپنی تمام شرائط کے ساتھ ہم رکھ لیں تو یقیناً یہ طہارت روح کا باعث بنے گا، یہ طہارت قلب کا باعث بنے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی انس بن مالک سے فرمایا کہ یا انس، اے انس، اکثر من الطہور، تم زیادہ سے زیادہ باوضو رہا کرو، پاک رہا کرو، پاکیزہ طاہر رہا کرو، یزید اللہ فی عمرک، یہ تمہاری عمر میں اضافے کا باعث بنے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا۔ تو جب ہم ظاہری طور پر غسل کر لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، یا تیمم کے ذریعے ہم طہارت ظاہری کو حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ مقدمہ بنتا ہے، یہ زمینہ بنتا ہے کہ ہمیں باطنی طہارت کی طرف پہنچا دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو تاکید کر رہے ہیں، اور بہت ساری روایات میں باوضو رہنے کے لیے حکم ہے۔ اگر ہم باوضو ہیں تو گویا تمام اعضاء کہ جب ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، جب ہم منہ دھو رہے ہیں، جب ہم کلی کر رہے ہیں، تو اس طہارت بدنی کے ساتھ ساتھ ہم طہارت معنوی اور روحانی کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، دایاں ہاتھ دھو رہے ہیں، تو دعا کریں کہ یا اللہ مجھے دائیں ہاتھ والوں میں سے شمار کرنا، مجھے بائیں ہاتھ والوں میں سے شمار نہ کرنا۔ چہرہ دھو رہے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے چہرے کو جو سفید چہرے ہوں گے، جو روشن چہرے ہوں گے قیامت والے دن، ان میں سے شمار کرنا، میرے چہرے کو سیاہ چہروں میں سے شمار نہ کرنا۔ جب ہم سر پہ مسح کر رہے ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہمیں اپنی مغفرت کے سائے میں رکھے۔ جب ہم مسح کر رہے ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ پاؤں روز قیامت ڈگمگا نہ جائیں، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی پروردگار تو ہمیں ثبات قدم عطا فرما۔ جب روزہ ہم ظاہری طور پر ان تمام معنویت کے ساتھ اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ رکھیں گے تو ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ ہمیں طہارت بدنی کے ساتھ ساتھ طہارت قلبی حاصل ہوگی، روح کی طہارت، معنوی طہارت اور روحانی طہارت سے ہم فیضیاب ہوں گے۔ ظاہری طور پر جو عبادات ہیں یا اس طرح کی عبادات کے ساتھ ظاہری طہارت کا حکم ہے، بعض اوقات ہم سمجھتے شاید ہمیں مشکل میں ڈال دیا گیا۔ اگر سردی کی سخت سرد راتیں ہیں اور نہانا پڑ جائے کسی کو تو سمجھے گا کہ شاید مجھے تکلیف میں ڈال دیا گیا، یا دیگر امور میں کہ جو نماز کا مسئلہ ہے تو اس میں اپنے آپ کو سختی سمجھنا۔ دیگر ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا اصلاً یہ ارادہ نہیں ہے کہ لیجعل علیکم من حرج، کہ وہ آپ کے لیے کوئی حرج اور سختی اور تکلیف کو جعل کرے، بلکہ ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ ارادہ الہی یہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ کو پاک کر دے۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پاک کر دے، ان ظاہری نجاسات سے بھی دور کر دے اور باطنی نجاسات سے بھی دور کر دے۔ تو ظاہری طہارت مقدمہ بنتی ہے باطنی طہارت کے لیے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ راشدون وہ ہیں، رشد پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو فسق و فجور سے دور ہیں، جو اللہ کی معصیت سے دور ہیں، جو کفر سے دور ہیں۔
تو یہاں پر ارشاد باری یہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں ایمان کو اس کی محبت ڈال دی ہے، ایمان کو محبوب جانا ہے آپ کے دلوں کے لیے، اور اس کو زینت دی ہے ہمارے دلوں میں ایمان کی زینت ہے، ایمان کے ساتھ ہمارے دلوں کو مزین کیا ہے، اور خدا نے ناپسند کیا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم کفر کر دیں، یا ہم فسق میں مبتلا ہو جائیں، یا ہم کہیں عصیان میں مبتلا ہو جائیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک فسق یہ ہوتا ہے کہ پہلے اطاعت تھی اور اس کو چھوڑ کر پھر نافرمانی میں آ گیا۔ عصیان تو ہے ہی نافرمانی، معصیت، گناہ۔ قرآن وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ گناہان کبیرہ سے اگر بچتے رہو گے تو یہ جو اگر نادانستہ یا سہون کوئی غلطی ہو جائے، گناہ صغیرہ سرزد ہو جائے، تو وہ اپنی نظر کرم سے معاف کر دے گا۔ جرأت کر کے، جسارت کر کے، جانتے بوجھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے نکلنا یہ گناہ ہے۔ اس کے لیے پھر مغفرت اور اس کے لیے پھر معافی ذرا سخت ہے، مشکل ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی نسبت گناہ سے بچنا آسان ہے، کہ ابھی گناہ کیا نہیں تو اس سے بچ جانا زیادہ آسان ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اعتکاف کا حکم ہے کہ جو روح کی پاکیزگی کا باعث بنے گا، تو سورہ توبہ کی آیات میں جہاں پر مسجد زرار کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں فرمایا جا رہا ہے فیہا رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں وہ مومنین ہیں، وہ رجال اور مرد ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مطہر ہو جائیں، تطہیر کی مقام پر پہنچ جائیں، طہارت کو حاصل کر لیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور یقیناً خدا بھی محبت کرتا ہے، خدا بھی پیار کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا اور بتایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ارادہ الہی یہی ہے کہ اس نے اہل بیت کو نجاست سے اس طرح دور کر دیا ہے کہ جیسے دور کرنے کا حق ہے، اور انہیں اس طرح پاک کر دیا ہے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ ہم اپنے پروردگار کے حضور دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی شیطانی وسوسوں سے بچا لے، پروردگارہ ہمیں بھی فسق و فجور سے بچا لے، ہمیں بھی معصیت سے بچا لے، ہمیں گناہ صغیرہ کی تکرار سے بچا لے، اور اس ظاہری نجاسات سے بچا کر ہمیں باطنی نجاسات سے بھی بچا لے۔ پروردگارہ ہمیں ظاہری طہارت بھی عطا فرما دے۔ اہل بیت کے جو معصوم ہیں، جو تیرے پاکیزہ بندے ہیں، انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، انہی کا دامن تھامتے ہوئے پروردگارہ ہمیں بھی طہارت روح عطا فرما دے، اور اس طہارت روح کو اسی ماہ مبارک میں، اسی روزے کے ذریعے، انہی شبہ قدر کی عبادت کے ساتھ پروردگارہ تو ہمیں ان ساری خیر و برکات میں ہمیں بھی شامل فرما لے کہ جس میں تو نے اپنے پیاروں کو شامل کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو شامل کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین۔